السلام علیکم سامعین، 12 ذی القعدہ اور 2 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے: کیا چائنا میں 16,000 مسجدوں سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے؟ ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے جو ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ مسجدوں پر میڈ ان چائنا کی چھاپ اور مسلموں پر ڈریگن کا دباؤ۔ چین میں کیوں مچا بوال؟ چین میں مسجدوں سے گنبد اور میناریں ہٹائی جا رہی ہیں، جبکہ کئی شہروں میں انہیں پوری طرح سے گرا دیا گیا ہے۔ ایک ڈیٹا کے مطابق کچھ ہی سالوں کے اندر چین میں 16,000 مسجدوں کا اسٹرکچر سے، ان کی بنیادی عمارت سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ موجودہ سرکار کا ماننا ہے کہ دیش کی ہر چیز پر چائنیز اسٹائل یعنی چائنا کا طرز، چائنیز چھاپ ہونی چاہیے، یہ ایسا ماننا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فی الحال کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کافی دھیان اسلام کے چینی کرن پر ہے۔ چین لگاتار اسلام سے جڑی علامتوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ تاکہ یہ لوگ چین کا ہی حصہ لگیں۔ اس کی شروعات سال 2018 میں وہاں کے صدر شی جن پنگ کی ایک تقریر سے ایک اسپیچ سے ہوا ہے۔ شی نے کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ دیش میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ چین سے خود کو جڑا محسوس کریں۔ اس کے لیے انہیں چینی علامتوں اور چین کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ بدلاؤ شروع ہوا ہے۔ نیوز میڈیا ریڈیو فری ایشیا کی ایک رپورٹ اس بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے مطابق چینی انتظامیہ نے 5 سالوں کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں اسلام کا سینی سائزیشن ہو جانا چاہیے، یعنی اس کا چینی کرن ہو جانا چاہیے، یعنی اس مذہب کو ماننے والے اپنی مذہبی پہچان کو چھوڑ دیں، جیسے لمبی داڑھی رکھنا، الگ پہچان کے کپڑے پہننا یا مسجدوں میں بار بار جانا۔ بتا دیں کہ چین میں اہل اسلام کے 2 سماج ایغور اور ہوئی ہیں۔ چین کے تیسرے اور چوتھے نمبر کی ایتھنک اقلیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے دوسرے سماج بھی ہیں، جن کی کل آبادی تقریباً 26 ملین ہے، 26 لاکھ ہیں۔ ہوئی مسلم ان میں سب سے پرانے ہیں۔ یہ لوگ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اس پہچان کو مٹانے پر ہی چین دباؤ بنائے ہوئے ہے۔ چین نے اس کے لیے بیجنگ، شنگھائی، ہنان، یونان سمیت 8 ریاستوں سے مسلم نمائندے بلائے اور ان سے پلان شیئر کیا، یعنی انہیں اپنا منصوبہ بتایا۔ مسجدوں میں کہا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ چینی باتوں کا پرچار پرسار کریں، چینی باتوں کی اشاعت کریں، جس میں مسلمان اپنی مذہبی پہچان میں اتنی کٹرتا نہ رہیں۔ اس سے گنبد اور مینار مساجد سے ہٹائے جانے چاہیے۔ سال 2014 میں وہاں لگ بھگ 38,000 مسجدیں تھیں۔ انہیں گرانے یا اسٹرکچر کو چینی بنانے کا کام چلنے لگا۔ فی الحال کتنی مسجدیں ڈھائی یا بدلی جا چکی ہیں، اس کا کوئی طے شدہ یعنی کوئی مکمل ڈیٹا، مکمل تفصیل تو نہیں ہے، لیکن آسٹریلین کی ایک رپورٹ کے مطابق 16,000 مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس میں 8,500 کو پوری طرح گرا دیا گیا ہے اور باقی کا جو اسٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، گنبد ہے، مینار ہے، وہ ہٹائے گئے ہیں۔ مسجدوں کو بدلنے کے پیچھے ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ عرب اسٹائل میں بنی ہوئی ہیں، یعنی عرب طریقے پر، عرب کے طرز پر بنی ہوئی ہیں۔ اصل میں 90 کی دہائی میں چین نے اپنے دروازے دوسرے ملکوں سے تجارت کے لیے پوری طرح کھول دیے تھے۔ سیاست میں بھی یہ بدلاؤ ہوا، لیکن لیڈر سعودی عرب، کویت اور باقی خلیج کے ممالک کے ساتھ ویوپار بڑھنے لگا۔ چین میں رہنے والے مسلم طلباء پڑھائی کے لیے ان ملکوں میں جانے لگے۔ وہ لوٹتے ہوئے اپنے ساتھ طرح طرح کے آئیڈیا لے کر آتے۔ انہی میں سے ایک آئیڈیا مسجدوں کو عربین طریقہ، جو عرب کا طریقہ ہے، اس پر بنایا جانے لگا۔ ان میں گنبد اور مینار ہونے لگے۔ میناروں کے اندر کی جو اسٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو مسجد کا حال ہوتا ہے، اس کا طریقہ بھی بدلنے لگا۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں نئی مسجدیں بنی۔
جو عرب طریقے پر تھی۔ اس سے پہلے جو مسجدیں چین میں تھیں ان پر چینی اسٹائل کا ٹھپا لگا ہوا تھا۔ اسلامک چائنیز یعنی گنبد اور جو مینار ان میں نہیں تھے، باہر سے وہ ایسے لگتے تھے جیسے چائنی عمارت ہے۔ یہ بھی کہا گیا مسلمانوں کو نئی پالیسی اپنانی چاہیے اور جو مذہبی علامتیں ہیں ان کو چھوڑ کر چینی طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ اس میں جو اسلام دھرم کی کتابیں ہیں ان کو چینی بھاشا میں، چینی زبان میں لکھنا چاہیے تاکہ ان پر نگاہ رکھی جا سکے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں جو رپورٹ میں کہی گئی ہیں اور اس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب دیش کیا کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کچھ کر رہے ہیں، وہ چپی لگائے ہوئے ہیں۔ آخر کب تک؟ اگر اسی طرح خاموشی سادے رہے تو ایک دن ان کا بھی یہی حال ہو جانا ہے۔